میرے محبوب صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا محبت سے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن میں آئے، کہو سبحان اللہ۔ چونکہ آج ولادت سنانی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس وقت میرے لال، جس وقت میرے پیارے محبوب، جس وقت میرے چاند، کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے ذرا چھالا وے سبحان اللہ دی۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جوش جذبہ ہر مومن کا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جس وقت میرے محبوب صلی اللہ، اونچی آواز سے محبت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے خوبصورت خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ خوبصورت خواب، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے خوبصورت خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنے سچے خواب کہ جو میں رات کو دیکھتی تھی صبح حقیقت بن جاتی تھی۔ صبح کیا بن جاتی تھی؟ بولیے اونچی آواز سے، صبح حقیقت بن جاتی تھی۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے خواب کے اندر کبھی حضرت حوا سے ملاقات کی، کبھی میں دیکھتی ہوں کہ حضرت سیدہ مریم میرے پاس آئی ہیں، وہ مجھے مبارکباد دیتی ہیں، کبھی حضرت آسیہ میرے پاس آئی ہیں، وہ مجھے مبارکباد دیتی ہیں، اور کبھی سیدہ ہاجرہ میرے پاس آئی ہیں، وہ مجھے مبارکباد دیتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے محبوب میرے بطن مبارک میں آ گئے۔ میں جس وقت کنویں پہ جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، مجھے ڈول کنویں میں ڈالنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ کنویں کا پانی اٹھ اٹھ کے میرے قدموں کو بوسے دیتا تھا۔ سبحان اللہ، میرے قدموں کو بوسے دینا شروع کر دیتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس وقت میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تو پہاڑ مجھے سلام دیتے تھے، جس وقت میں حجروں کے پاس سے گزرتی تھی حجر مجھے سلامی کرتے تھے، جس وقت میں درختوں کے پاس سے گزرتی تھی درخت مجھے جھک کر سلام کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں اگر چلتے چلتے میرا قدم میرا پاؤں اگر کسی پتھر پہ لگ جاتا تو پتھر موم بن جاتا تھا، اگر میرا پاؤں کسی کانٹے پہ آ جاتا وہ کانٹا پھول بن جاتا تھا۔ میرے دوستو پھر آ گیا وہ مبارک دن، پیر کا دن، صبح سادے کا ٹائم، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مبارک موقع آ گیا۔ میرے دوستو رات چھٹ گئی، ظلمت ختم ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، اب نور والے نبی آنے والے ہیں۔ اونچی آواز سے اور ذرا اب وہ آنے والے ہیں جنہوں نے ایک اللہ کی صدا لگانی ہے، جنہوں نے آ کر دنیا کو پیغام امن دینا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں عجیب قسم کا منظر تھا، میں نے دیکھا میرا گھر سارا روشن، باہر گلی دیکھی پوری گلی روشن۔ نانا میرے دوستو جس رات کو میرے محبوب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس وقت پورا
پورا مکہ روشن، مدینہ روشن، شام روشن، عراق روشن، پوری دنیا روشن۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اس وقت میرے اس گھر کے اندر عجیب قسم کی خوشبو، عجیب قسم کا منظر، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں بڑی خوش تھی کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے ایک عظیم بیٹا عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ چلے گئے، میں حیران تھی، میں پریشان ہوتی تھی کہ میرے مولا عبداللہ چلے گئے، میری زندگی کیسے بسر ہوگی، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جو ہی میرے لال پیدا ہوئے، جو ہی میرا عظیم بیٹا پیدا ہوا، میرے سینے کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو گئی، میں نے اپنے لال کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے ان جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کے حسین، بولیے خوبصورت، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دوستو تھوڑی دیر گزری، جناب عبدالمطلب تشریف لائے۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں آمنہ کیوں خوش ہوتی ہے؟ حضرت آمنہ نے فرمایا جناب عبدالمطلب اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ اتنا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں آمنہ تو صرف محل کے اندر رہنے والی شرم و حیا کی بہ کر ایک خاتون ہے، تو نے محلے کو دیکھا ہوگا، آنا ذرا، میں نے بڑے بڑے سردار دیکھے، میں نے عرب کے بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے پورے عرب کے اندر اتنا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا جتنا اللہ نے خوبصورت پوتا مجھے عطا کیا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ اور خوش ہو گئی۔ ام ایمن کہتی ہیں اتنا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں اتنا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ جناب ابو طالب آ گئے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے شام کے اندر بھی بڑے بڑے حسین دیکھے، میں نے عراق کے اندر بھی دیکھے، میں نے مصر کے اندر بھی دیکھے، لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے محمد جیسا، محبت سے کہہ دو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو جس وقت میرے محبوب کے حسن کے تذکرے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل جاؤ نا ذرا میرے محبوب کے حسن کے بارے میں بتا دو۔ اے آمنہ تو بھی ٹھیک کہتی ہے، اے جناب عبدالمطلب آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ابو طالب آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ذرا آؤ نا، تم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں جبرائیل امین فرشتہ کبھی حضرت آدم کے پاس گیا، کبھی حضرت نوح کے پاس گیا، میں کبھی حضرت ابراہیم کے پاس گیا، میں کبھی حضرت اسماعیل کے پاس گیا، میں کبھی حضرت شیس کے پاس گیا، میں کبھی حضرت دانیال کے پاس گیا، میں کبھی حضرت یعقوب کے پاس گیا، کبھی حضرت زکریا کے پاس گیا۔ جبرائیل امین کہنے لگے میں نے مصر کے یوسف کا بھی حسن دیکھا ہے، میں نے کنواری مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے یحییٰ کا تقویٰ بھی دیکھا ہے، لیکن آؤ میں نوریوں کا سردار اعلان کرتا ہوں، اللہ نے جتنا حسین، اللہ پاک نے جتنا جمیل، اللہ پاک نے جتنا خوبصورت حضرت آمنہ کے بیٹے کو بنایا ہے، اتنا خوبصورت نبیوں میں کوئی نبی بھی نہیں بنایا۔ بولیے اونچی آواز سے، اللہ نے اتنا خوبصورت نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی اللہ پاک نے نہیں بنایا۔ میرے دوستو جتنا دنیا کا حسن ہے
یہ سارے کا سارا پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ آگے بڑھ جاتا ہے۔ حسن مصطفیٰ، بولیے اونچی آواز سے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح میرے محبوب کا چہرہ حسین، میرے محبوب کا نام بھی حسین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی اگر دنیا لے تو میرے دوستوں بندے کے لب آپس میں مل جاتے ہیں۔ محبت سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب بھی مل گئے، جس نے محبت کے ساتھ نام لیا اسے رب بھی مل گیا، اسے رب بھی مل گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں بڑی خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل کے اندر یہ غم بھی کہ کاش آج جناب عبداللہ ہوتے، اپنے اس بیٹے کو دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ آج جناب عبداللہ ہوتے، اپنے اس بیٹے کو اٹھا کے مکے کے گلیوں میں سیر کرواتے، اپنے بچے کے لیے کھلونے لے آتے، آج اپنے اس معصوم کو پیار کرتے، سینے کے ساتھ لگاتے۔ حضرت آمنہ جس وقت پریشان ہوتی ہیں، قدرت کی طرف سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، یہ نصیب تیرا ہے، حبیب میرا ہے، یہ بیٹا تیرا ہے، پیغمبر میرا ہے۔ جب تیرے بیٹے کا کھیلنے کو دل چاہے گا، مکے کے چوک میں کھڑا ہو کے آسمان کی طرف انگلی کرے گا، میں آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے بنا کے محمد کے لیے کھلونا بنا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تیرے بچے کا سیر کرنے کو دل کرے گا، اس وقت میں ان کو دنیا کے کسی خطے کی نہیں، عرش مولا کی سیر کروا دوں گا۔ کہاں کی سیر کروا دوں گا؟ بولیے اونچی آواز سے، بولیے بولیے محبت کے ساتھ۔ معراج والی رات اللہ نے سیر کروائی کہ نہ کروائی؟ سارا گھر معطر، سارا جگ معطر، پورا مکہ معطر، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، سبحان اللہ، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے محبوب اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اچانک میری نظروں سے، بولیے، اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ میری گود میں آ گئے۔ اوجھل جب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، میرے محبوب کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، فرش سے لے کر عرش تک، ساری کی ساری سیر کروا کے دنیا پہ ثابت کر دو کہ اب وہ نبی آ گئے جن کی نبوت صرف مکہ مدینہ میں نہیں چلے گی، فرمایا جن کی نبوت صرف عراق شام میں نہیں چلے گی، بلکہ جس طرح کائنات کے خطے خطے کا میں خدا ہوں، میرے نبی مصطفیٰ ہیں۔ میرے نبی کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا میرے آخری نبی تشریف لے آئے، آؤ نظر آئے ان کے اندر پہلے نبیوں کے کمالات بھی رکھ دو، آدم علیہ السلام کی انابت بھی ان میں، شیش کی معرفت بھی ان میں، دانیال کی محبت بھی ان میں، اللہ نے فرمایا شوکت سلیمانی بھی ان میں، نوح کی جرأت تبلیغ بھی ان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوش توحید بھی ان میں، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دانی بھی ان میں، اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی بھی ان میں، صالح علیہ السلام کی خطابت بھی ان میں، لوط علیہ السلام کی حکمت بھی ان میں، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ان میں، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات بھی ان میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ان میں، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت بھی ان میں، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد بھی
دین میں اللہ نے وہ خوبیاں وہ کمالات جو سارے نبیوں کو الگ الگ دیے تھے وہ سارے کمالات کا منبع اللہ نے میرے نبی کو بنا دیا. سارے کمالات کا منبع اللہ نے کس کو بنا دیا؟ محمد مصطفیٰ. محبت سے کہہ دو اونچی آواز کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو حضرت آمنہ کہتی ہیں اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ میرے اس معبود کو میرے اس بیٹے کو کون سی دائی دودھ پلائے گی؟ باہر قبیلوں سے آتی تھیں دائیاں آ کر بچوں کو لے جاتی تھیں. میرے دوستو بڑی بڑی دائیاں آئیں حضرت آمنہ کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ بچہ ہے. میں کہتی تھی جی ہاں ہے لیکن ہے یتیم. دائیاں آئیں لیکن در محمد پہ ہو کے واپس چلی گئی. در محمد پہ ہو کے کیا چلی گئی؟ اور یہ اونچی آواز سے واپس چلی گئی. جی کیوں؟ اس لیے کہ بچہ یتیم ہے، باپ ہے نہیں، اس لیے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو کوئی چیز ملنی نہیں ہے. میرے دوستوں وہ بد نصیب تھی. میں دوسری طرف سے بات کروں، وہ واپس نہیں گئی بلکہ قدرت نے ان کو واپس دھکے دے کے موڑ دیا. جاؤ دائیوں، تم دنیا کی پجاری ہو، تم دنیا کا مال لینا چاہتی ہو، آمنہ کا لال نہیں لینا چاہتی. فرمایا میں تمہیں در مصطفیٰ سے واپس بھیج دوں گا. میرے دوستو آگے گھر میں میرے محبوب کے پاس سے ہو کے خالی ہاتھ واپس چلی گئی. اللہ نے اپنے قدرت غیب سے حلیمہ سعدیہ کو در مصطفیٰ پہ بھیج دیا. اے قسمت دی گل ہوندی ہے کہ دی گل ہوندی ہے ہاں جی توڑ آ کے بندہ محروم ہو جائے، خالی ہاتھ واپس چلا جائے. کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد نبی شریف میں لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں لیکن مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی. ہے نا ایسے؟ بولو بولو اونچی آواز سے. ہے نا جو مسجد نبی شریف کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کتنے ہی ایسے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں بیت اللہ میں لیکن کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے نصیب نہیں ہوتی. ادھر سے تکبیر ہوتی ہے وہ لیٹرین کا رخ کرتے ہیں. کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ اور جی ساڑی نہیں ہوندی انہاں پیچھے. میرے دوستو دیکھیں تو صحیح نا، دیکھیں تو صحیح نا. میرے دوستو توجہ کرنا، اگر یہاں آپ کی مساجد میں آپ کی مرضی کا بغیر امام نہیں آ سکتا، رب کعبہ کی قسم ہے بیت اللہ میں اور مسجد نبی شریف میں رب تعالیٰ اور مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر امام. اور یہ اونچی بات ہے. اے گل نصیبہ دیئے، اے گل کی دیئے آئی بڑیاں لیکن واپس چلی گئیں. لیکن آئی وہ جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی تھی. آؤ میرے دوستو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ، میرے محبوب کے طریقے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، جو جڑ گئے وہ اونچے اڑ گئے. جڑنے والا صدیق تھا اللہ نے اونچا بنا دیا، جڑنے والا عمر تھا اللہ نے عدالت کا بادشاہ بنا دیا، جڑنے والا عثمان تھا اللہ نے حیا کا پیکر بنا دیا، جڑنے والا علی تھا اللہ نے حیدر قرار بنا دیا. اللہ نے کیا بنا دیا؟ بولیے اونچی آواز سے. حیدر قرار بنا دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں میرے محبوب کے ساتھ جڑ گئیں. 300 دائیاں واپس گئیں. آپ پورے مجمع میں سے کوئی ایک دائی کا نام بتائیں. واپس جانے والے میں سے ایک کا نام یہ تھا، دوسری کا نام یہ تھا. اللہ نے ان کے نام مٹا دیے. لیکن آؤ پرائمری سے لے کر ایم اے تک کسی بچے سے، کالج سے لے کر یونیورسٹی تک، مدرسے کے حفظ کے طالب علم سے لے کر درس نظامی کی بخاری شریف پڑھنے والے تک، عام آدمی سے لے کر جٹ آدمی تک، ایک جٹ سے لے کر
کر کسی بادشاہ تک، کسی بادشاہ سے لے کر کسی وزیر تک، پوری دنیا میں پوچھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورت کا نام کیا تھا، وہ بتائے گا حلیمہ سعدیہ۔